اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ منبع رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ذکر الہی کی تاکید ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ذکر الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ذکر الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں ذکر الہی پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں مستقل مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب۔ آپ ایف جی سر سید کالج راولپنڈی میں صدر شعبہ عربی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ ذکر کا مفہوم کیا ہے، اور ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ موضوع جو ہے ذکر الہی، یہ اپنی افادیت کے اعتبار سے
اور اہمیت کے اعتبار سے بھی مثال ہے، بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 1000 سے زیادہ آیات میں ذکر کی تلقین کی ہے، سبحان اللہ اور حضور علیہ صلی السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث، جیسا کہ آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ دیا کہ سرکار ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ کی کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے جب یہ اتنا اہم ترین حکم ہے، پیغام ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض جو ہے وہ 2-3 تسبیح پڑھ لینے کا نام ذکر ہے، کہ جس کے لیے 1000 سے زیادہ آیات قرآنی نازل ہوئی ہوں، اور حضور علیہ السلام 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ تو اس اعتبار سے اس مفہوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ لفظ جو ہے ذکر، یہ عربی کی اصطلاح ہے، عربی کا لفظ ہے، اور قرآن مقدس میں جیسا کہ آپ نے بھی آیات مبارکہ پڑھی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہے۔ تو لفظی میں نے ذکر کا جو اہل لغت نے لکھا ہے کہ راح الغفلت ذکر، غفلت کا اٹھ جانا یہ ذکر ہے۔ جب انسان غفلت میں نہ ہو، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ہم جس وقت غفلت میں ہیں، اللہ کی یاد سے بیگانے ہیں یا دور ہیں، تو سمجھے کہ اس وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ غفلت کا پردہ ہے، اور یہ غفلت جو ہے اہل حق جو ہے ان کے لیے ایک حجاب بھی ہے، اور اس کو انہوں نے کفر سے بھی تشبیہ دی۔ تو غفلت کا اٹھ جانا، کون سی غفلت؟ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام اور شریعت اسلامیہ کے حکم سے غافل ہو جانا، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات وہ گود سے گور تک ہر لمحے کے لیے انسان کی رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، بچپن سے لے کر موت تک جو ہے اس کے، چاہے معاشی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی سیاسی ہو، اس کی اخلاقی ہو، اس کی روحانی ہو، اس کی نجی ہو، اس کی گھریلو ہو زندگی، اس کو قومی ہو، بین الاقوامی ہو، چاہے اس کی ذات سے متعلق ہے۔ تو اللہ کریم نے زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ تو ذکر کا اصل مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر یہ دیکھنا کہ یہ قدم کیسے میں نے اٹھانا ہے، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں، اور میں نے اپنے کردار اور اخلاق کو سنوارنا ہے تو کن اصولوں پہ سنوارنا ہے۔ یعنی ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنا کہ میرا کوئی قدم جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے بغیر نہ اٹھے، میری ہر سوچ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو، اور میری ہر نگاہ، میری ہر سماعت، میرا ہر زندگی کا لمحہ جو ہے، تو اس اعتبار سے غفلت کا اٹھ جانا۔ تو ذکر کا لفظی معنی تھا یاد کرنا، یاد کر دھیان میں رکھنا، پیش نظر رکھنا۔ تو قرآن مقدس میں ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے، ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، انہیں نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے، بڑا نفع دیتی ہے۔ قرآن پاک کے متعدد ناموں میں ایک اس کا القرآن بھی ہے، الفرقان بھی ہے، النور بھی ہے، شفا بھی ہے، الکتاب بھی ہے، الہدا بھی ہے، لیکن ایک اس کا نام الذکر بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود جو ہے اس کے محافظ بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ذکر جو ہے یہ ایک ہمہ جہت اصطلاح ہے۔ اگر تھوڑا سا تفصیل میں ہم جائیں تو قرآن مقدس میں ہمیں ذکر کی جو بڑی بڑی کیٹیگریز ملتی ہیں، وہ یوں سمجھے 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ذکر ہے جو فرض ہے، فرض عین ہے،
اور ایک وہ ذکر ہے جو نفل ہے، جو اضافی عبادت ہے۔ تو ذکر فرض جو ہے 5 وقت کی نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر، تم اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے، اذان پڑھی جائے، بلایا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 5 وقت نماز یہ ذکر آپشنل نہیں ہے، یہ ذکر فرض ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نفلی ذکر پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ جو فرائض ہیں ہم ان سے جو ہے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ تو یہ عملی ذکر جو فرض ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہے، یہ ہمسایوں کے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، یہ امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، عفو، درگزر، شرم و حیا، یہ جتنے اوصاف حمیدہ ہیں ان کے ساتھ چلنا، یہ عملی ذکر ہے۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اور جو اس کے مخالف اینٹی چیزیں ان سے بچنا، جھوٹ سے، فراڈ سے، بددیانتی سے، چوری چکاری سے، جوے سے، شراب سے، بدکاری سے، اور انسانوں کے حقوق غصب کرنے سے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور جس کام کو حکم دیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ وہ جب تجارت کرتے ہیں تو میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ناپ تول پورا کرتے ہیں، وہ جھوٹ سے مال فروخت نہیں کرتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ تجارت بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے بتائے ہوئے ان کے اصولوں کے عین مطابق۔ ناظرین، زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تعالیٰ کی منشا و مراد کو اپنے پیش نظر رکھنا ہی ذکر ہے۔ ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، ذکر الہی کیوں ضروری ہے اور قرآن و حدیث میں ذکر الہی کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ بہت بہت مہربانی عمران خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ 1000 سال سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اب جب ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو، خطاب خاص طور پر اہل ایمان سے، اور جہاں پر بھی اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے تو وہاں ایک محبت بھی ہوتی ہے اور وہاں تخصص بھی ہوتا ہے، ایک خصوصیت ہے وہاں پر۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور پھر جس طرح یہ کثرت سے یاد کرنے کی بڑی اچھی وضاحت کی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف تسبیحات پڑھ رہا ہے تو یہ ذکر ہے، بلکہ ہمارے معاملات ذکر ہیں، کہ ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور ہم اس ڈر سے کسی کے ساتھ جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ میں دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جگہ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی صورت میں، کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نگاہ کسی کو دیکھ کر جھک جاتی ہے، اللہ کے ڈر سے جھک جاتی ہے، اور پھر وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے پشت بھی لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک تذکرہ ان کے دل و دماغ میں قائم رہتا ہے۔ اور پھر وہ جو آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کو جب فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینانوں کا جو دل کا اطمینان ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ اور دیکھیے ہم میں سے ہر انسان یہاں اطمینان کا ہی طالب ہے، ہماری ساری جد و جہد، ساری کوششیں کس لیے ہیں؟ ایک مطمئن زندگی گزار سکیں، اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ بعض فقراء صحابہ اکرام جو غرباء تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ اجر کے اعتبار سے ہم سے آگے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کس طرح؟ تو کہا یا رسول اللہ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس جو اکثر یعنی مال کی کثرت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اجر کے اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین،
ذکر الہی سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہیں. ذکر الہی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں. یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ذکر الہی کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ کیا اس کی کوئی اقسام بھی ہیں اور اس کے طریقہ جات کیا کیا ہیں؟ ذکر جس طرح کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بہت ہی مستحسن ترین عمل ہے اور اس کے ہمہ جہت بے شمار فوائد و ثمرات ہیں. اور اہل ذکر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت شان بھی بیان کی اور اس کے کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ عزت کا رتبہ اور مقام بھی ہے. بے شک. تو اس اعتبار سے اس کے قواعد و شرائط کو پیش نظر رکھنے سے پہلے ہمیں اس کی اقسام کا علم ہونا چاہیے. تو جو ہمیں قرآن و سنت سے ذکر کے حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں تو اس کی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر لسانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا مبارک بھی ہے کہ اربان من اوتیہ ہن فقد اوتیہ خیر دنیا والآخرہ. 4 نعمتیں ہیں جس کو ملی تو سمجھے اللہ نے دنیا آخرت کی ہر خیر اسے دے دی. اس میں پہلے نمبر پہ فرمایا کہ قلباً شاکراً، شکر کرنے والا قلب، دل، اور پھر لسان ذاکراً، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، وبادناً علی البلاء صابراً، اور ایسا جسم کہ اگر کوئی راہ حق میں تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو صبر کرے. پھر آگے وزوجتاً، ایک ایسی شریک حیات جو اس کی عزت اور ناموس اور مال کی صحیح محافظ ہو. تو زبان سے ذکر جو ہے، آپ کا فرمانا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، مسلمان کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ کلمہ طیبہ ہی پڑھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات سمجھائی جاتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو. تو اسی سے پتہ چل گیا کہ زبان کا بھی ذکر ہے اور قلب کا بھی ذکر ہے. بے شک. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس اعتبار سے ذکر لسانی میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس میں جو معروف ذکر ہے کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ جو ہے اللہ کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، اس میں ذات کا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا ہے، تسبیحات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پڑھنا ہے، اسماء الہی کا ورد کرنا ہے. اور جتنے انبیاء و مرسلین نے اللہ سے دعائیں مانگی، جنہیں عدیہ مسنونہ کہتے ہیں، مسنون دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو اس کے ان اسماء کے وسیلے سے تم مانگو. اور نبی علیہ السلام کی بھی دعائیں قرآن پاک میں ہے، رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں. یونس علیہ السلام کی دعا آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جتنی مسنون دعائیں ہیں جو قرآن سے یا حضور علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہیں یا صحابہ اکرام یا اہل بیت اطہار نے پڑھی، تو ان کا ورد کرنا زبان سے. پھر آپ یوں کہہ لیں کہ زبان سے حضور کی حدیث پڑھنا یہ بھی زبان کا ذکر ہے. بے شک. زبان سے اگر آپ کو نیکی اور ہدایت کی بات کرتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، تو تبلیغ کرنا، خطبہ جمعہ دینا، خطبہ عیدین دینا اور خیر کی بات زبان سے کہنا، یہ زبان کا ذکر ہے.
سچ بولنا زبان کا ذکر ہے، بے شک بلکہ ایک موقع پہ سرکار فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تم شہادت کو نہ چھپاؤ، جو چھپائے گا تو یقین اس کا دل گناہ گار ہے، بلکہ آپ نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے کہ جہاں حق بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ منہ بند کر کے بیٹھا جی میں تو ذکر قلبی کر رہا ہوں۔ بھائی اس وقت ذکر لسانی کی ضرورت ہے، بے شک یہاں کلمہ حق کی جو ہے ضرورت ہے۔ آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو وہ سرکار کا فرمان ہے کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمران جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو دوسرا ذکر قلبی، ذکر قلبی جو ہے حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے دل میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، وہ 4 لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت بنا کے اس کو یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اپنے رب کا ذکر کر فی نفس کا، اپنے قلب کے اندر۔ تو قلب کا ذکر اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ذکر قلبی ہے یا ذکر خفی ہے وہ ذکر جاہر سے 70 درجے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا کم اندیشہ ہے۔ ذکر قلبی یا کرنے والے کو پتہ ہے یا جس کا جو مذکور ہے اس کو پتہ ہے، فرشتوں کو بھی وہ پتہ نہیں لگنے دیتے۔ تو وہ ذکر جو ہے ذکر قلبی جو ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو، تو دل میں۔ تیسرا جو قوی ذکر ہے وہ ذکر عملی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو انسان اپنے کردار سے کرتا ہے، اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ میں سچائی کی راہ پہ چل رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لسان یسبح ہو قلب یذبح ہو، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں یہ تینوں اینگل سامنے رکھتے ہوئے اب آ جاتا ہے ذکر کی جو ہے وہ شرائط ہے۔ تو ذکر کی شرائط میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، دیکھو جی 1.25 لاکھ دفعہ کی بجائے ہم نے 2.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا ہے، اب سے تو پورا نہیں ہوا۔ ہم تو وظیفہ پڑھ پڑھ کے ہماری تو زبان بھی گھس گئی ہے، ہمارے تو آمین کہہ کہہ کے منہ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بنا۔ محبوب تجھے منانے کے لیے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ تو میں سمجھوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا ہوتا۔ دیکھو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، 5 کے بجے 7 پڑھ رہا ہے، بے حیا بھی ہے، چوری ڈاکے سے بھی باز نہیں آتا، جھوٹ سے بھی باز نہیں آتا، ہیرے پھیری سے بھی باز نہیں آتا، سود بھی کھاتا چلا جاتا ہے، رشوت بھی لیتا چلا جاتا ہے، اور موٹا سا تسبیح بھی لگائی، اے دل ہوا قرب للتقویٰ، عدل بھی نہیں کرتا۔ تو وہ نماز بیچارہ پڑھتا ہی نہیں، وہ اللہ جانے کیا کر رہا ہے، وہ صرف اس کی شکل ادا کر رہا ہے، ایک رسم ادا کر رہا ہے۔ بلے نو لوکی متی دے دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلو نماز نہ نیتی۔ تو اس کی پہلی شرط انما الاعمال بالنیات، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص نیت۔ پھر ایمان ہو کہ میں جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ نے یونس علیہ السلام کی جھولی بھر دی تو اس نے یہ بھی تو وعدہ کیا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کی حاجت دعا سنی اور اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جو ایمان والا یہ دعا مانگے گا تو اسے ہم ہر غم سے نجات دیں گے۔ تو اصل چیز ہے ایمان۔ کہتے ہیں کہ وہ پیر کا عمل ہوتا ہے، یقین کا عمل ہوتا ہے، انسان کا جتنا اللہ پہ ایمان ہو۔ یہی وجہ کہ جو اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں پہلا حق ہے اس پہ ایمان لانا،
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ تو پہلے نمبر پہ اخلاص ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ ہم تو پڑھتے ہیں جی رشتہ ہو جائے، ہم تو پڑھتے ہیں جی مقدمہ چل جائے، ہم تو کہتے ہیں جی گاہک آ جائے، ہم تو کہتے ہیں جی رزق مل جائے، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو پوری ہو۔ تو ہم یہ تویز داغے، یہ سارے دیگر جنتر منتر جو ہیں، تو ہماری نیتوں کا قبلہ ایک تو درست نہیں ہوتا۔ جس وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو جب وہ مل جائے گا تو حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ بے شک۔ تو یہ اس کی پہلی شرط ہوئی، اخلاص نیت، پھر ایمان ہو، پھر اس کے بعد جو ہے کہ لقمہ حلال بھی ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ میں حرام ہے، کپڑے حرام کے ہیں، خون حرام کا، جسم حرام کا ہے، تو مارے چیخے مارتے مارتے اپنے ہاتھ اتنے اونچے کرے کہ میرے عرش کے ساتھ بھی لگا دے، پراگندہ حال بھی ہو جائے، جتنی مرضی وہ آہو بقا کریں، جب تک وہ لقمہ حلال کا بندوبست نہ کرے، جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے، تو یہ اس کے بنیادی تقاضے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پھر الاستقامت فوق الکرامہ، پھر ریگولرلی پڑھے۔ ہم 5 دن نماز پڑھتے ہیں، کوئی مصیبت آئی تسبیحات پڑھی، جو وقت گزر گیا تو وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو حج کے موقع پہ صوفی ثناءاللہ بن جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر آتے ہی دوبارہ ہم اپنی جو میں لوٹ آتے، تو استقامت کوئی نہیں، لہٰذا وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ پھر استقامت کے ساتھ ایک اور بہت بڑا میں نے پہلو دیکھا ہے کہ ہمارے تلفظات درست نہیں۔ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بس آقا باقا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں زال ہے تو زا پڑھ رہے ہیں، زا ہے تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں، سین ہے تو صاد پڑھ رہے ہیں، صاد ہے تو سین پڑھ رہے ہیں، عین ہے تو حمزہ پڑھ رہے ہیں، حمزہ تو عین پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے سارے تلفظات ہی آقا باقا والا صاحب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لحن جلی کتنی آ جاتی ہیں، لحن خفی آ جاتی، سورۃ فاتحہ پڑھتے تو اسی لیے دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم تو دیا، لیکن یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ پہلے کسی صاحب ذکر سے جا کے سیکھو، ذکر کرنا کیسے ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے تلفظات کیا ہیں۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل ذکر سے سیکھ کر جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ پھر جو مخصوص تعداد ہے، دیکھو تسبیحات فاطمہ سرکار نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ تعداد کا بھی آپ نے ان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف کے 786 حروف ہیں، کسی نیک مقصد کے لیے 786 دفعہ پڑھیں تو اللہ کی وہ برکتیں، وہ اس کی رحمتیں شامل ہوں گی۔ اسی طرح اسم اعظم جو نکالتے ہیں تو اپنے نام اور اللہ کے جس نام کے عدد برابر ہوں وہ اللہ کا اسم اتنی تعداد میں پڑھیں تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو گویا یہ آداب و شرائط جو ہیں جب ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہو نہیں سکتا جب اللہ نے وعدے کہ ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ان قواعد و شرائط کے ساتھ جب ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، خدا کو اپنے بندے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے عجز و انکسار۔ اللہ تعالیٰ عجز و انکسار سے جھکے ہوئے سر کو خالی نہیں موڑتا، اور یہی عجز و انکسار ذکر الہی کی بنیادی شرط بھی ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، ذکر الہی کے انفرادی اور اجتماعی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ذکر کی جس طرح کی اہمیت قرآن کی آیات مبارکہ سے بھی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی واضح ہے، اور پھر کثرت سے ان کا جو ورد ہے وہ اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ دیکھیں عمومی طور پر قرآن کا اسلوب یہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو، کہ کہیں مردوں سے خطاب کر دیا گیا ہے اور اس کے ضمن میں عورتوں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ بالکل، نماز پڑھنے کا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی۔ لیکن جب ہم ذکر کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ،
سبحان ذکر کرنے والے مرد بھی اور ذکر کرنے والی عورتیں بھی. عورتیں. عورتوں کا بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں اعد اللہ لہم مغفرتم و اجرا عظیما، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ ایک تو پہلی بات بخشش، کیونکہ انسان جب تک گناہ انسان کے معاف نہیں ہوں گے تب تک انسان جنت میں نہیں جائے گا. بے شک. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسان کے اگر گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے گناہوں کو صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، اور اس کی میل کچیل کو ختم کر دیا جائے گا اور پھر اس کو جنت میں ڈالا دیا جائے گا. لیکن یہ جو اذکار ہیں یہ انسان کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتے ذریعہ ہیں، بن جاتا ہے. کثرت سے ذکر کرنا. اور پھر اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ان بڑا لوگوں اجر کو ملے گا. تو جب ہم انفرادی اذکار کی بات کرتے ہیں، اس کے جو فوائد کی بات کرتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ درجات کی بلندی. جو فرائض ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو لازم ہیں. لیکن اب اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کثرت نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے، قریب آ جاتا ہے. کثرت سجود کے ساتھ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کثرت اذکار کے ساتھ. جس طرح کہ ہم نے حدیث ابھی جانی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ان اذکار کو کرو گے تو تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، تم ان لوگوں سے بھی آگے چلے جاؤ گے جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں مال کے اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ دل و دماغ دو مرکز ہیں ہمارے جسم کے اندر جن کی تطہیر بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک. پاکیزگی دل، پاکیزگی دماغ، یعنی ہماری سوچیں، افکار، اور یہ کیسے پاک ہوں گے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. دیکھیں ہمارے دل اور دماغ کو کچھ نہ کچھ چاہیے. جب وہاں ہم اللہ کے ذکر کو رکھ دیں گے، اللہ کی یاد کو رکھ دیں گے، تو پھر باقی چیزیں وہاں سے جاتی رہیں گی. بے شک. اور اس طریقے سے ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا. اور قلب شاکر، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے حدیث بیان فرمائی قلبًا شاکرا، کہ ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دل شاکر عطا فرما دل دیا. عطا کیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب دل پاک ہو گیا، دماغ پاک ہو گیا، تو پھر زندگی میں اطمینان قلب حاصل ہوگا. بے شک. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. اور تیسری بات یہ جو سب سے بڑا فائدہ کہ لغویات سے انسان بچ جاتا ہے. سچ کہ لغویات انسان کی زندگی کو بہت زیادہ برباد کر رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمارے ٹائم کو ویسٹ کر رہی ہوتی ہے. جب ہم ذکر کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لغویات، فضول چیزوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم اجتماعی فوائد کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں جب دل اور میرا دل بھی پاک، آپ کا دل بھی پاک، تو محبت الفت کب پیدا ہوگی؟ بے شک. جب ہمارے دل پاک ہوں گے، جب ہمارے دماغ دوسرے کے لیے پاک ہوں گے، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی. اور جب تک محبت اور الفت پیدا نہیں ہوگی اجتماعیت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے درمیان میں محبت پروان نہیں چڑھ سکتی. تو یہ بہت بڑا فرض جنس کا ہمیں فائدہ ملے گا جب ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ذکر کرنے والے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ زمین پر گھومو، جہاں پر بھی میری کتاب پڑھی جا رہی ہو، پڑھائی جا رہی ہو، ان لوگوں کے پاس پہنچو. اور وہاں وہ اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان فرشتوں، ان بندوں کے نام لیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام جو زمین پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر ان کو یاد کر رہے ہیں. سبحان. تو یہ بھی اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ ہے. اور سب سے بڑی پھر بات کہ بخشش کا ذریعہ، جس طرح ہم نے حدیث آیت مبارکہ میں یہ بات جانی کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ان فوائد میں سے ہے. ناظرین، ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے فرشتے اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور ان پر سکون نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. نقش نبی کے حسن کے سینے میں آ گئے، جلوے سمٹ کے دل کے نگینے میں آ گئے، واللہ ہم کرم کے سفینے میں آ گئے، بھٹکے ہوئے خیال کرینے میں آ گئے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہم
ہماری ہے قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اور غم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں قرآن و حدیث میں ذکر الہی کی اتنی تاکید کی گئی ہے، یقیناً اس سے غفلت برتنے پر کچھ وعید بھی تو سنائی گئی ہوگی، آپ ہماری رہنمائی کیجیے ذرا۔ دیکھیں، ذکر کے جتنے فوائد و ثمرات اور مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہو چکی ہے، تو اس سے فوری طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو ذکر والے کو جب اتنے فائدے مل رہے ہیں، تو جو ذکر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ اتنے زیادہ فائدوں سے محروم رہ رہا ہے، جی بالکل۔ وہ ان سے اپنا تہی دامن ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو ذکر نہیں کرتے اس کے لیے جہاں قرآن پاک میں ذکر والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا ذکر والے اور غافل برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بیٹھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سخی اور کنجوس برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ذکر والے اور غافل برابر نہیں ہو سکتے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ نسوا اللہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ان کو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو بھلوا دیتا ہے۔
یعنی وہ صرف اللہ کو نہیں بھولتے، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. ان کے اندر سے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کو جو شعور ہوتا ہے، جو نفع نقصان کا ایک ادراک و شعور ہوتا ہے، وہ چھن جاتا ہے. استغفر ان کی ڈائریکشن ہی خراب ہو جاتی ہے. آپ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بندے کی تو مت ماری گئی، تو سٹھیا گیا ہے. مطلب اس کو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون والا صاحب ہے کہ گنگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں وہ. بلکہ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روح پھیر لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. استغفر اللہ. اگلی جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم ان کی معیشت جو ہے ہم اس کو تنگ کر دیتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ ان پہ ہم ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، اور وہ شیطان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہتا اور بہکاتا پھرتا ہے. انہیں کبھی سکون قلب نہیں آتا. وہ ذکر سے کیا دور ہوئے، وہ ہر طرح کی ظلمت، تاریکی اور اندھیرے میں جا گرے. وہ اپنا یا ماہون اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ان کے قلب میں ایمان کی بجائے، اللہ رسول کی محبت کی بجائے، پاکیزہ جذبات کی بجائے، اطمینانی قلب اور سکینہ کے بجائے ان کی دلوں میں حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گندی خواہشات آ جاتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے، کفر و شرک آ جاتا ہے. تو جب وہ قلب پاک نہیں، جب زبان پاک نہیں، جب ان کا کردار پاک نہیں، تو وہ گویا تو بظاہر دیکھنے میں انسان ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ چلتے پھرتے مردے ہیں. جس دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہوا. پھر ایک دیکھو دوسرا پہلو بھی قرآن پاک میں ذکر کا یہ بیان کیا، جو ہمارے ذکر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی ہمارے قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کی راہ پہ چل رہے ہیں. اللہ نے عدل کا حکم دیا تو عدل کر، اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو اس نے قرآن کے مطابق عدل نہیں کیا، اس نے قرآن کے مطابق ناپ تول کو پورا نہیں کیا، اس نے قرآن کے حکم کے مطابق جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ چوری سے نہیں بچا، زناکاری سے نہیں بچا، وہ شراب نوشی سے نہیں بچا، وہ جوے سے نہیں بچا، اللہ کے حکم کے مطابق ملاوٹ سے نہیں بچا، اور اس نے اس کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، ہم کوئی لا یعنی مخلوق نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الیکم لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، تم ایک ذمہ دار مخلوق ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارو، احسن اعمال سر انجام دو. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس راہ پہ چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ناظرین، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے آخری سوال کی جانب آتے ہیں جو کہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہے. سر، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو ذکر الہی کی ترغیب کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں، گفتار میں
اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو دیکھیں نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے، مستقبل کے معمار قوم ہیں، لہٰذا ان کو کسی بھی امر خیر میں کسی بھی اعتبار سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بے شک. آج نوجوان طبقہ جو ہے، ہم گلے شکوے کرتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہے، بے روزگاری کا بھوت اس کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، اور سمجھانے والے تھوڑے ہیں، بہکانے والے زیادہ ہیں. بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے. جہاں سے خیر ملنی ہے اس کی بجائے وہ دشمنوں کی طرف راغب ہو رہا ہے. وہ امیر نے کہا تھا کہ کتنے سادہ ہیں امیر، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. تو یہ نوجوان بیچارہ، میں سخت بات کا بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کے حال حالات. آج جس قدر نوجوان کو رہنمائی کی ضرورت ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں. ویسے تو علامہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو نوجوان کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے. بے شک. اگر ہمارا نوجوان توانا ہے، اس کا دماغ روشن ہے، اس کا قلب نور ایمان سے روشن ہے، اور اس کی چار ڈار میں حضور علیہ السلام کی شخصیت کا جیتا جاگتا ایک نمونہ ہے، تو پھر سمجھے ہمارا مستقبل بھی محفوظ، ہم بھی محفوظ ہیں. تو اس کے لیے اب وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تقاضے بدل جاتے ہیں، تو اسی طرح نوجوان کو ذکر کی طرف راغب کرنے کے لیے روایتی طریقے سے ہٹ کر ہمیں جو ہے جس انداز میں وہ چاہتا ہے اس طریقے سے اس کو خیر کی طرف لایا جائے. نکل کر خان کاہوں سے ادا کا رسم شبیری، نظام خان کا ہی ہے غم ان دو دل گیری. تو ہمیں اب ضرورت ہے نوجوان کو، اگر وہ بے روزگار ہے اس کو رزق حلال کا سربند بنا کے دیا جائے. اس کا یہ ذکر ہے. اگر رزق حلال کا سربند نہیں بنائیں گے تو وہ رزق حرام کے راستے ڈھونڈ لے گا، وہ کسی ایسے گینگ کے ہتھے چڑھ جائے گا، کسی ایسے بد مذہب کے ہتھے چڑھ جائے گا. وہ کہے گا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں وہ کریں، تمہیں روٹی بھی ملے گی، تمہیں ضرورت کی ہر شے ہم پوری کریں گے. تو آج نوجوان کو ضرورت جس ذکر کی ہے کہ اس کو یہ روزگار دیا جائے. اس کو ضرورت ہے اس کو قرآن سنت کے مطابق ایک عملی کردار پیش کیا جائے. ماں باپ اپنے آپ کو بدلیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ خود جو ہے وہ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں اور خود وہ اللہ رسول کے احکامات سے غافل ہیں، تو وہ کیسی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ کیسی ذکر کرے. دیکھو ہم چھوٹے تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ فرماتے میرے والد صاحب رات کو اٹھے تو میں نے دیکھا، میں بھی اٹھ گیا، ان کے ساتھ وضو کیا، تہجد پڑھی، ذکر اذکار کیا. تو بعد میں ینگ تھا تو میں کہنے لگا یہ باقی گھر والے جو ہیں یہ سارے گویا کے حیوان اور جانوروں کی طرح یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے اور خراٹے مار رہے ہیں. تو میرے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو تو نے دوسروں پہ تنقید کی ہے، یہ طنز کی ہے، یا ان کو اس طرح ان کی غیبت کی ہے، اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا اور تو اپنے اس نیکی اور ہدایت کو جو ہے وہ دوسروں کی تنقید کے لیے استعمال نہ کرتا ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کے لیے، ان کے لیے کلمہ خیر کے لیے. تو ماں باپ جو ہیں، ہم جب سے ہمیں ہوش ہے والدین کو دیکھا تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں. اب بچے دیکھ کے ان کے دلوں کے اندر وہ محبت، وہ الفت خود پیدا ہو. بے شک. اسی طرح اساتذہ کی بھی ڈیوٹی ہے، کیونکہ میں نے اس کی ذکر صرف تسبیحات کا نام تو نہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر. تو یہ پاکیزہ لوگ، ہمارے پاس ایک عملی تفسیر ہے
انہوں نے جس طرح اللہ کے ذکر کو سمجھا اور پھر اپنے ظاہر پہ اس کو لاگو کیا، اپنے باطن پہ لاگو کیا، اور پھر اپنے معاشرے میں اس عدل و نصاب کے نظام کو لاگو کیا، نافذ کیا۔ اساتذہ کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ عظام کی ذمہ داری ہے، اصحاب بست و کشاد کی ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے نوجوان کو انصاف نظر آئے گا، اس کو روزگار ملے گا، اس کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا، تو پھر اسے گن پوائنٹ پہ نمازیں پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پاکیزہ ماحول اور کردار دیکھ کے وہ خود بخود اس سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے پورا معاشرہ جو ہے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، تو بات مشہور تھی کہ بھیڑیں اور بھیڑیے ایک ہی چراگاہ میں پھرتے ہیں اور کوئی دوسرے پہ حملہ نہیں کرتا، اور جو غلطی سے جیل میں چلا جاتا ہے وہ ولی اللہ بن کے نکل آتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایسا اصلاحات کا نظام بنایا، اس طرح قرآن اور اہل قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت دی، اس طرح نیکی کرنے والوں کو پذیرائی ملی۔ سارے نوجوان جو ہیں انہوں نے داڑھیاں رکھ لی، سارے نوجوان نمازی و تہجد گزار ہو گئے۔ تو حکمرانوں کا بھی فرض بنتا ہے وہ ایک اچھا کردار پیش کریں۔ جب وہ کرپشن کریں گے، جب وہ جو ہیں وہ بد تہذیبی کہتی تعلیم ان سے ہمیں ملے گی، تو پھر نوجوان کو جو ہے اصلاح کرنے کے لیے پھر بڑا مشکل ہوگی۔ جی پروفیسر مجتبیٰ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ پچھلے عرصہ 2 دہائیوں سے ٹیچنگ سے منسلک ہیں، اور ڈیلی کا آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس ذکر الہی کی ترغیب دلا سکتے ہیں اور اس طرف لا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو ایک طاقت والا مومن ہے، جوان مومن ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے اس سے جو ضعیف ہے، ناتواں ہے۔ اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا ترغیب کا اور ترہیب کا، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عالی شان ہے۔ ہمارے معاشرے کی تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہیں، ہمارے نوجوان سیرت رسول سے دور ہیں۔ اگر حقیقی معنی میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ کی سیرت سے آگاہی حاصل کریں، اور پھر جب ہم آپ کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت انداز آپ نے اس میں اپنایا ہے، اور یقین کریں اگر یہ انداز ہمارے نوجوانوں تک پہنچے تو یقیناً اس خیر کو اپنانے میں جلدی کریں گے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، انداز دیکھیے، معلم کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، ٹیچر استاد بنا کر بھیجا ہے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں بہتر اعمال کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اب پھر فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور وہ تمہارے رب کے پاس بھی بڑے مقام والے ہیں، اعلیٰ ہیں۔ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ اور پھر وَخَيْرٌ مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اگلا جملہ آپ نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، کہ تم دشمنوں سے جا کے لڑائی کرتے ہو، وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، تم ان کو قتل کرتے ہو، یعنی جہاد جتنا عظیم جو مقام ہے یا جو عمل ہے اس سے بھی بہتر، تو اب جب اللہ کے اصحاب نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بات کو، جب یہ اس انداز کو دیکھا تو فوراً کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، یقیناً اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے درجات کو بلند بنے۔ اب اگر ان اسالیب کو، ان طریقہ کار کو، ان الفاظ کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقینی بات ایک رغبت پیدا ہوگی۔ یا ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ما من ساعۃ تمر بابن آدم الا یذکر اللہ تعالی فیہا الا تحسر علیہا یوم القیامہ، کہ نہیں، روز قیامت جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کو ہر اس لمحے پر افسوس ہو رہا ہوگا جس لمحے میں اس نے اللہ کے ذکر سے دوری کی ہوگی۔
تو اب دیکھیں کتنا پیارا انداز اللہ کے پیغمبر کا. یہ جو احادیث رسول ہیں جب ہم ان کو پڑھیں گے اور اس کے اندر ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے، ان اسالیب کو جب ہم سیکھیں گے یقینی بات ہے ہمارے نوجوانوں میں بھی رغبت پیدا ہوگی، اور جتنی رغبت پیدا ہوگی نتیجہ وہیں نکلے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور جتنا اطمینان قلب حاصل ہوگا اتنا ہی ہمارے معاشرہ ارتقا کرے گا. بے شک. ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ناظرین، ذکر الہی دل کا سکون اور روح کی پاکیزگی ہے، اور ذکر الہی اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ذکر کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ذکر الہی کی دولت سے مالا مال کرے. آمین ثم آمین. ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے. پروگرام کے آخر میں آپ حسب معمول آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تجھے یاد کیا نہیں ہے، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ ادب گہے محبت، وہ نگے کا تازیانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے، صلائے شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے. نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشۂ فراغت، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشۂ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں.
تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ، وہ نگہ کا تازیانہ، تجھے یاد کیا نہیں